کہ وین یو ایٹ ناٹ واٹ یو ایٹ، ٹھیک ہے، آپ کب کھا رہے ہو یہ امپورٹنس رکھتا ہے ان آئی ایف، نہ کہ آپ کیا کھا رہے ہو۔ میرے پاس آ جاتی ہے ایٹنگ ونڈو اور دوسری آ جاتی ہے فاسٹنگ ونڈو، ٹھیک ہے۔ جو فاسٹنگ ونڈو ہے وہ 16 بیسس پہ کام کریں، آپ اپنی روٹین کو ویسے ہی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ فاسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں تو اسٹورڈ کیلوریز آپ کی یوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بٹ اٹ آلسو ہیلپ ٹو ڈیٹاکس یور باڈی برین فنکشننگ، اس کے علاوہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے۔ ہے ویورز، السلام علیکم، آئی ایم ڈائٹیشین بسما، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آخر ہے کیا، کیسے کی جاتی ہے، ویٹ لوز میں اس کا کیا رول ہے، کیا ویٹ لوز اس سے ہوتا ہے یا پھر اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، اور کیا مسٹیکس کرتے ہیں ہم ڈیورنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈیفیشنسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایف میں 3 باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وین یو ایٹ ناٹ واٹ یو ایٹ، ٹھیک ہے، آپ کب کھا رہے ہو یہ امپورٹنس رکھتا ہے ان آئی ایف، نہ کہ آپ کیا کھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اٹس اے فاسٹنگ، اٹس ناٹ اے اسٹارونگ۔ بہت سے لوگ اسٹارونگ کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ڈیفیشنسیز ان کو ہو جاتی ہیں، تو آپ نے فاسٹنگ کو دیکھنا ہے، آپ نے اسٹارونگ نہیں کرنی ہے۔ کچھ مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، وہ یہ ہیں کہ یہ صرف اور صرف ویٹ لاس کے لیے ہی آپ فالو کر سکتے ہو، بٹ اٹ آلسو ہیلپ ٹو ڈیٹاکس یور باڈی برین فنکشننگ، اس کے علاوہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جن پرسنس کو ہے ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے باڈی ڈیٹاکسیفیکیشن، تو آپ نے جب باڈی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا ہے، فیٹ زیادہ ہو گیا ہے یا پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ سوڈیم لیول ہے، آپ کی باڈی میں زیادہ شوگر لیول ہو گیا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو ایزیلی فالو کر سکتے ہو۔ ہاؤ اٹ ورکس، تو آپ کی باڈی میں جب زیادہ فیٹ کیلوریز ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں، جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کی وہ جو اسٹورڈ کیلوریز یا پھر آپ کہہ رہے ہو کہ فیٹس ہیں وہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی روزمرہ جو ڈیلی بیسس پہ کام کریں، آپ اپنی روٹین کو ویسے ہی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ فاسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں تو اسٹورڈ کیلوریز آپ کی یوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو اسٹورڈ کیلوریز یوز ہوتی ہیں اور آپ کا ویٹ اس سے لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کرنا کیسے ہے کہ آپ کے پاس اس میں 2 ونڈوز ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس آ جاتی ہے ایٹنگ ونڈو اور دوسری آ جاتی ہے فاسٹنگ ونڈو، ٹھیک ہے۔ جو فاسٹنگ ونڈو ہے وہ 16 آورس کی ہوتی ہے، جو ایٹنگ ونڈو ہوتی ہے وہ 8 آورس کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اگر شام کو 7 o'clock آپ نے کوئی بھی میل لے لی ہے تو اس کے بعد آپ کاؤنٹ کریں گے کہ آپ کے 16 آورس کب کمپلیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی ہے۔ اب کنڈیشنز میں سب سے پہلی آ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہو، آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو، آپ اسٹریٹ فوڈ کھا رہے ہو، آپ نے ان قسم کی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ جتنے فرائیڈ پروڈکٹس ہیں یا شوگری پروڈکٹس ہیں یا باہر کے جتنے پروسیس فوڈز ہیں ان سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے کھانا ہے گھر کا بنا ہوا فریش فوڈ، ہائیجینک، ٹوٹلی ہائیجینک فوڈ آپ کھائیں گے، تو آپ کا جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مقصد ہے، یعنی آپ جس لیے وہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہو جائے گا۔ کچھ بیوریجز ہیں جو کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران یوز کر سکتے ہیں، جس میں آ جاتا ہے کوکونٹ واٹر، بلیک ٹی اور اسکم ٹی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ شوگر، اور اس کے علاوہ آپ گرین ٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کن کنڈیشنز میں کر سکتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں نہیں کر سکتے، تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی باڈی کلینز کرنی ہے، ڈیٹاکسیفائی کرنی ہے، یا پھر 1 سے 2 kgs لوز کرنے ہیں، تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو کمپلیٹ ٹرانسفارم چاہیے یا پھر ابو 5 kgs اس نے لوز کرنا ہے، تو وہ ضرور لو کیلورک ڈائٹ پلان لے لے گا یا پھر لو کاربز ڈائٹ پلان لے لے گا۔ وہ آپ کسی اچھے ڈائٹیشین سے کنسلٹ کر لے سکتے ہیں اپنی کمپلیٹ ٹرانسفارم کے لیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو لانگ پیریڈ آف ٹائم تک کر کے اپنا ویٹ لوز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے، تب آپ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اپنے لانگ پیریڈ آف ٹائم تک نہیں کرنا۔ کچھ مسٹیکس کی جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر
ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے تو ہمیں بہت زیادہ ایشوز ہو گئے ہیں، بہت ساری ڈیفیشنسیز ہو گئی ہیں، ڈفرینٹ مسکولر پینز اور لیتھارجی اور لو انرجی سب کچھ ہو گیا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے اسٹارونگ، جس طرح کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ اسٹارونگ بھوکا نہیں رہنا ہے، آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے. تو جو ٹائم پیریڈ آپ کو مل رہا ہے اس میں اچھے سے کھائیں، اچھا کھائیں لیکن اچھے سے کھائیں. اپنی کیلوریز کو کاؤنٹ کریں کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً 1600 پلس کیلوریز آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران بھی لینی ہے. اگر آپ 200 300 400 کیلوریز یا 500 کیلوریز لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فاسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں تو آف کورس آپ کی باڈی ڈپرائیو ہونا شروع ہو جائے گی. سو اس سے بچنے کے لیے آپ نے، اس مسٹیک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہو. جنک سے بچیں، فریش کھائیں، ہائیجینیکلی جو گھر میں بن رہا ہے، ہوم میڈ میل ہے وہ آپ نے لینا ہے، لیکن اچھے سے لینا ہے، ہائیڈریٹڈ رہنا ہے. اور لو کیلورک فوڈ کھائیں گے آپ، لیکن کیلوریز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. پروٹین رچ فوڈز لیجئے تاکہ آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک اچھے وے میں جا سکے، نہ کہ آپ کی کنڈیشن مزید خراب ہو. تو یہ تھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے اباؤٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو اب جو بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرے گا وہ ان باتوں کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھے اور اس طریقے سے اپنے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو فالو کرے. تو انشاءاللہ میں ملوں گی نئی ویڈیوز میں. آپ تب تک کے لیے آپ مجھے سبسکرائب کیجئے اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجئے. ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی. اور کسی کو ڈائٹ پلان چاہیے تو وہاں پر مجھے میسج کر سکتا ہے فار ڈائٹ پلان. اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.